سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کا اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی، یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے۔ اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع نہیں، لہذا تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر انہیں فتنے خانہ جنگی کی دعوت دی جاتی تو فوراً اس میں کود پڑتے اور اس میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے، اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گوچھ تو ہونی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے
یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ الحمدللہ۔